تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ میرے مسلمان مرد اور ماؤں بہنوں، آج میں اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا مختصر واقعہ بیان کر رہا ہوں میں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کر کے مسجد میں ہی رکے ہوئے تھے، اور جب وہ اشراق کی نماز پڑھ کر گھر پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ ایک طرف پانی گرم ہونے کے لیے رکھی ہوئی ہے اور دوسری طرف کپڑے دھلنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک ہاتھ سے بچوں کو جھولا جھلا رہی ہے، اور حضرت فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ کیا بات ہے، تم گھر کا کام بھی کر رہی ہو اور روتی بھی چلی جا رہی ہو، ایسا کیا واقعہ پیش آ گیا کہ تم رو بھی رہی ہو اور گھر کا کام بھی کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ نے بتایا نہیں، جواب نہیں دیا۔ حضرت علی کے بہت اصرار کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے میرے شوہر بیٹھیے، آج جو ہے میں نے اللہ کے نبی میرے ابا حضور کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور میرے والد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی سحری حضرت علی کے دسترخوان پر کر لینا اور افطاری میرے پاس آ کر کے کر لینا۔ اے میرے شوہر، اے علی، آج میرا دنیا میں آخری دن ہے، اس لیے میں گھر کا سارا کام کر کے جا رہی ہوں تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت فاطمہ بھی رونے لگی، حضرت علی بھی رونے لگے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، میرے شوہر، میرے نکاح کے میری وفات کے بعد میرے دونوں بچوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینا، اللہ کے دین کی خدمت میں انہیں لگا دینا، اور اے میرے شوہر، میرے انتقال کے بعد تم جس سے نکاح کرنا چاہو میری طرف سے اجازت ہے، اور میرے شوہر آج تک میری طرف سے جو بھی تکلیفیں پہنچی ہے اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ رونے لگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ ایک طرف حضرت علی رو رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے حضرت فاطمہ رو رہی ہے، اور حسن حسین یہ بچے چھوٹے تھے، باہر سے کھیلتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک طرف اپنے والد حضرت علی کو روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف اپنی والدہ حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھ رہے۔ دونوں بچے سمٹ کر ماں باپ سے رونے لگے اور پوچھا، امی کیا ہوا؟ ابو سے پوچھا کیا ہوا؟ اور حضرت فاطمہ نے کہا، بیٹا اپنے نانا کے روزے پر چلے جاؤ، وہاں تمہیں جواب مل جائے گا۔ وہ بچے اللہ کے نبی کے روزے پر چلے گئے، اور اللہ کے نبی کے روزے مبارک سے آواز آئی، اے میرے نواسو، تم اپنی امی کے پاس چلے جاؤ، اور آج تمہاری امی کا دنیا میں آخری دن ہے، اس کے بعد دنیا میں امی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ میرے پاس تو آج نہیں کل آؤ گے، لیکن دنیا میں امی کا چہرہ دیکھ لو، آج کے بعد دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ وہ بچے دوڑتے ہوئے اپنی امی اور ابو کے پاس آتے ہیں۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اے میرے شوہر، میں نے آج روزہ رکھا ہے، اور میرے نبی نے کہا ہے، میرے والد نے کہا ہے کہ سحری علی کے دسترخوان پر اور جو ہے افطاری میرے پاس آ کر کے کرنا۔ اب کچھ دیر کے بعد میں اپنے ابو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے پاس چلی جاؤں گی، اور اس کے کچھ دیر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہے، اے میرے شوہر، جب میری روح نکل جائے تو کسی کو بتلانا نہیں، آدھی رات کو تم باپ بیٹے مجھے قبرستان لے جا کر کے دفن کرنا۔ علی نے کہا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں پورے مکہ کو خبر کروں گا، پورے مدینہ کو خبر کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ کہا،
ہرگز نہ کرنا۔ کہا کہ نہیں، ابھی 6 مہینے پہلے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے اور اب نبی کی بیٹی کی بات ہے، میں تمام لوگوں کو اس کی اطلاع دوں گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا ایسا ہرگز کرنا، اور میرے انتقال کے بعد رات کو آپ مجھے لے جا کر کے دفن کر دینا۔ حضرت علی نے کہا کیوں؟ حضرت فاطمہ نے کہا جب سے قرآن کریم کی پردے کی آیت نازل ہوئی ہے، آج تک میرا چہرہ تو کیا، میرے سر کے ایک بال پر بھی کسی اجنبی نامحرم مرد کی نگاہ نہیں پڑی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ لے جایا جائے اور مجمع ہو اور کسی نہ کسی کی نگاہ میرے جنازے پر پڑ جائے، میں وہ بھی نہیں چاہتی، اس لیے رات کی تنہائی میں مجھے لے جا کر کے دفن کر دینا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد غسل وغیرہ دینے سے جب فارغ ہو جاتے ہیں رات کے اور کفن وغیرہ تیار ہو جاتا ہے، اب ایک طرف حضرت علی ہے، ایک طرف حضرت حسن ہے، ایک طرف حضرت حسین ہے۔ اب یہ سوچ رہے کہ کوئی چوتھا آدمی مل جائے جو کاندھا دے کر ہم قبرستان لے کر پہنچ جائے۔ کافی انتظار کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو حضرت علی نے آواز دی اور سارا واقعہ بتلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا شاید اللہ نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے، ہمیں ان کو قبرستان لے جا کر کے تدفین کرنی ہے۔ ایک طرف حضرت علی، ایک طرف حضرت ابو ذر اور دوسری طرف جو ہے حضرت حسن اور حسین، یہ کاندھا دے کر قبرستان لے جا کر کے پہنچتے ہیں اور قبر میں اتارنے کے لیے حضرت ابو ذر جیسے ہی اترتے ہیں قبر جو ہے بھیچنے لگتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری جو ہے قبر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں اے قبر اتدری بہا من التی، تجھے معلوم بھی ہے کہ آج تیرے پیٹ میں کون آ رہا ہے؟ آج تیرے پیٹ میں جناب محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، جنتی عورتوں کی سردار آ رہی ہے، حضرت علی کی بیوی آ رہی ہے، حسن اور حسین کی ماں آ رہی ہے۔ جب حضرت ابو ذر نے یہ کہا تو قبر کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ قبر سے آواز آئی اے ابو ذر یہاں رشتے ناتے نہ گناؤ، چاہے نبی کی بیٹی ہو، ولی کی بیٹی ہو، کسی کی بھی بیٹی ہو، یہاں پر تو جو انسان دنیا میں اچھے اعمال کر کے آیا ہوگا یہ قبر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گی، اور جو انسان چاہے کسی کی بھی اولاد ہو اس کی زندگی کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، قبر اپنا کام کرے گی۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ذر وغیرہ میری محترم ماؤں بہنوں اور مسلمانوں، حضرت فاطمہ کے بارے میں قبر کا یہ سوال، حضرت ابو ذر کا قبر سے سوال اور قبر کا جواب، یہ حضرت فاطمہ کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے تھا، ہماری ماں بہنوں کے لیے تھا، قیامت تک آنے والی تمام مستورات کے لیے تھا۔ کیونکہ دنیا میں حضرت فاطمہ کے بارے میں تو ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے فرما دیا وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ تو ان کو قبر کے عذاب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سوال و جواب قیامت تک آنے والے تمام مردوں اور عورتوں کے لیے تھا کہ چاہے کتنے اونچے نسب اور خاندان سے ہو، نبی کی بیٹی ہو، ولی کی بیٹی ہو، عالم کی بیٹی ہو، مفتی کی بیٹی ہو، کسی دیندار گھرانے کی بیٹی ہو یا عام انسان کی بیٹی ہو، اگر اسے قبر میں دفن کیا جائے، اگر اس کی زندگی کے اعمال ہوں گے اچھے تو وہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ اگر زندگی کے اعمال خراب ہوں گے، چاہے کسی بڑی شخصیت کی بیٹی کیوں نہ ہو، زندگی میں اعمال نہیں، اللہ کا حکم نہیں، جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان نہیں، تو اس صورت میں قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔